بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی ویورس، میں ہوں سمن انصر، آپ کے اپنے چینل فیملی کیئر ہیکس کے ساتھ۔ ویورس، جو ویورس ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، ان کے تہہ دل سے بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر رہے ہیں۔ ویورس، آج ہم بات کریں گے بچوں کے سالڈ فوڈ کے بارے میں، 6 منتھ کے بیبی کے فوڈ کے بارے میں بات کریں گے۔ ویورس، ہمیں بچوں کو سالڈ فوڈ دینے میں کسی بھی قسم کی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ بات کرنے کا کہ بچے کو جب تک وہ اس کے اسٹامک اتنا اسٹرانگ نہیں ہو جاتا کہ وہ فاسٹ فوڈ کھا سکے، یا اس کا اپنی موومنٹ، یا پھر وہ ریکوائرڈ نہیں کرتا کہ اس کو دودھ کے علاوہ کچھ اور کھانے کے لیے دیا جائے، تب تک بچے کو کچھ بھی سالڈ کھانے کے لیے فورس نہیں کرنا چاہیے۔ ویورس، اب یہاں پہ ایک کوشچن آتا ہے کہ ہمیں کب پتہ چلے گا کہ بچہ جو ہے وہ سالڈ فوڈ کھانے کے لیے تیار ہو چکا ہے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ کا بچہ آپ دیکھیں کہ وہ بیٹھنے لگ گیا ہے، بغیر سہارے کے بیٹھنے لگ گیا ہے، اور وہ اپنی گردن کو سنبھال پا رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے جسم کو جو ہے وہ موو کرنے میں ڈیولپ ہو رہا ہے، موو کر رہا ہے، تو آپ اس کو سالڈ فوڈ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ان 3 باتوں کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ خود موومنٹ کر رہا ہوتا ہے، گردن گھما رہا ہوتا ہے، ہاتھوں کو موو کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے اس کے تمام مسلز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، وہ موومنٹ کرتا ہے، جس سے کہ اس کا جو کھانا ہے اس کو ہضم ہونے میں مدد کرتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق بھی بچے کو کم سے کم 3 ماہ تک سوائے ماں کے دودھ کے کچھ بھی نہیں دینا چاہیے۔ 4 منتھ میں یا 5 منتھ میں جب بچے کی گروتھ میں ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی سینسز، اس کا اسٹامک، اس کی ہر چیز جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بعد ہمیں آہستہ آہستہ اس کو سالڈ فوڈ کی طرف لے کے آنا چاہیے۔ لیکن بچے جو ہیں وہ جب بھی آپ اس کو سالڈ فوڈ جو ہے وہ دیتے ہیں، تو وہ بچہ اسے کسی چیز کا نہیں پتا کہ کس چیز کا ٹیسٹ جو ہے وہ کھانے والا ہے، کھانے کے لیے کیا اس کے لیے ٹیسٹ صحیح ہے اور کیا نہیں۔ آپ اس کو جو چیز پرووائڈ کرو گے وہ اسی کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈھالے گا، اسی کا وہ ٹیسٹ وہ اچھا لگے گا۔ اب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹی عمر میں ہی، یعنی کہ 3 4 5 ماہ کی عمر میں، جب کہ وہ تھوڑا سا چلنا بیٹھنا شروع کرتے ہیں، یا 5 ماہ کی عمر میں، 6 ماہ کی عمر میں جب اگر وہ مٹی کھانا شروع کرتے ہیں تو وہ لگاتار مٹی کھاتے جاتے ہیں۔ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے لیے کون سی چیز جو ہے وہ بہتر ہے اور کون سی بہتر نہیں ہے۔ یہ ہم نے انہیں بتانا ہوتا ہے، پیرنٹس نے بتانا ہوتا ہے، مدرس نے بتانا ہوتا ہے کہ ان بچے کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ تو بچے میں جو سینس ہے ٹیسٹ کرنے کی، وہ اب ڈیولپ ہونی شروع ہوتی ہیں، کیونکہ 3 سے 4 ماہ تک بچے نے سوائے دودھ کی کسی چیز کو ٹیسٹ نہیں کیا ہوتا، اس لیے اس کو کسی بھی قسم کے ٹیسٹ کا متعلق کوئی نالج نہیں ہوتی کہ کیا چیز جو ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے اس کو لائٹ کا کھانا کھلانے کی کوشش کریں کہ 1 سال تک نہ تو اس کو زیادہ میٹھا کھلائیں اور نہ ہی اس کو زیادہ نمکین کھلائیں۔ میٹھا کھانے سے جیسے ہی بچے کے دودھ کے دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں تو وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت بچے کو میٹھے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نمکین کھلائیں گے تو نمکین میں یہ مطلب کہ بچے کو اسٹامک، اس کو گردے کا پرابلم ہو سکتا ہے، اس کے اندرونی بہت سے مسائل ایسے ہیں جو پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت بچے کو بہت ہی نارملی ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ دلیا بنا کے دے رہی ہیں تو اس میں میٹھا کم رکھیں۔ اگر آپ سیریلیک دے رہے ہیں پھر تو وہ تو بیسٹ ہے، کیونکہ اس میں ہر چیز جو ہے وہ تناسب کے ساتھ ڈالی جاتی ہے، اس میں کوئی بھی ایسی غیر مناسب چیز نہیں ہوتی جو بچے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر آپ فروٹس دینا چاہ رہے ہیں تو فروٹس بھی اس کو بالکل ایسے مناسبت کے ساتھ دیں کہ بچہ اس کو ہضم کر سکے۔ سالڈ فوڈ اس کو نہ دیں، ایسا فوڈ دیں جو کہ بچہ آسانی کے ساتھ کھلے۔ اب بچے کو اٹریکٹ کیسے کیا جاتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ کھانے کی طرف اٹریکٹ ہو اور خود کھانا شروع کرے؟ تو ایسا ہے کہ جب بھی آپ بچے کے سامنے کوئی کھانے پینے کی چیز رکھیں یا کوئی بھی کھانا اس کو دیں کھانے کے لیے، تو آپ بچے کے سامنے رکھیں، اس کو اس کی طرف مائل کرنے، اس کی اٹریکشن کے لیے بچے کو اس کو چھونے دیں، اس کو ہاتھ لگانے دیں۔ اگر ظاہر بات ہے بچہ شروع میں ہر چیز کو کھیلنا چاہتا ہے، وہ اس کو ہاتھ لگائے گا، چھوئے گا، اس کو خراب کرے گا، لیکن جب آہستہ آہستہ اس کو پتہ چلے گا کہ اس کو ہم نے کھانا ہے، منہ میں ڈالنا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے فیملی ممبرز جو ہیں یا پیرنٹس جو ہیں اس کے بچے کو پاس بٹھا کے کھانا کھائیں
اور جو بچے کے سامنے آپ برتن یوز کر رہے ہیں ویسے ہی برتن آپ یوز کریں. مثال کے طور پر اگر بچے کو آپ نے دلیا یا کسی پلیٹ میں ڈال کے دیا ہے تو آپ چاول کھا رہے ہو تو بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ اسپون اور پلیٹ میں ہم کیا کرتے ہیں, اسپون اور پلیٹ سے ہم چاول کھاتے ہیں. تبھی وہ بچہ جو ہے وہ اس چیز کو گین کرے گا کہ ہم نے یہ چیز جو ہے یہ منہ میں ڈالنی ہے, کھانی ہے, اس کو خراب نہیں کرنا. کیونکہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس کو ہی بچے جو ہیں وہ کاپی سب سے پہلے کرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے بچوں کو کھانے کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے. اور پھر جب آپ کا بچہ کھانے کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے تو آپ بالکل جلد بازی کا مظاہرہ مت کریں کہ بچہ جو ہے اس کو جلدی سے فنش کر لیں. نہیں, ایسا کرنے سے بچے کا جو اسٹامک ہے, جو میرا ہے, وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. کیونکہ وہ سالڈ فوڈ ابھی لینا شروع ہوا ہے, ابھی اس کا اسٹامک اتنی جلدی ریڈی نہیں ہوگا کہ اس کو جلدی سے ہضم کر سکے. تو آپ اس کو ہضم کرنے کا, اس کو کھانے کا ٹائم لیں. وہ جتنا بھی ٹائم لیتا ہے وہ سلولی جو ہے وہ اس کو کھانا شروع کریں. جب وہ پہلا نوالا لے چکا ہو, اس کو کھا چکا ہو, پھر اسے اگلا نوالا دیں. اس طرح بچے کا اسٹامک بہت زبردست رہتا ہے, اس کا ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے ہر چیز کو ہضم کرنے میں مدد بھی کرتا ہے. اور وہ چیز جو آپ اسے کھلا رہے ہیں وہ بچے کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوتی ہے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے, بچے کو جلدی جلدی میں کھلاتے ہیں, تو وہ فائدہ دینے کے بجائے الٹا بچے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. تو ویورز, امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیوز آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی اور آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی. اپنے کمنٹس سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا کہ ہماری ایفرٹ آپ کی کتنی زیادہ کام آ رہی ہے. میں عثمان انصر, آپ کے اپنے چینل فیملی کیئر ہیلپ کے ساتھ. اللہ حافظ.